والسلام على من لا نبي بعد أما بعد یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی اور سسر رسول فاتح روم و ایران اور داماد علی حضرت امام العادلین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے جو آج کا دن بنتا ہے۔ اور حضرت عمر ان شخصیات میں سے ہیں کہ قرآن پاک کی تقریباً 50 آیتیں حضرت کی رائے کے موافق ہیں، یعنی جو اللہ نے آیتیں اتارنی تھی وہی باتیں پہلے حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوگی۔ اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، پیارے آقا ایک آدمی کو ایک مرتبہ فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، تو ہم سب کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر ہمیں یہ خوشخبری پیارے آقا دے دیں تو وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ حضرت عمر کی شان میں تو سینکڑوں روایات موجود ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں۔ تو ایسی عظیم شخصیت اور امت مسلمہ پر یہ زوال کی علامت ہوتی ہے، دشمن کا ایسا غلبہ ہوا تاریخ پر اور ہمارے شہروں میں ملکوں میں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 10 محرم کو کتنا ہنگامہ آرائی ہوگی، کتنا جھوٹ موٹ بولا جائے گا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ان کا استعمال کر کے کتنا ان کی ذات اور اسلام کو بدنام کیا جائے گا۔ لیکن امت مسلمہ آج حضرت عمر سے بے خبر ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آج حضرت عمر کا یوم شہادت ہے، کیا ہمارے گلی کوچوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں کیا حضرت عمر کے تذکرے ہو رہے ہیں؟ تاریخ ان جیسی شخصیت نہیں لا سکتی ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو ایک صحابی نے ارشاد فرمایا، آج عورتیں عمر ابن الخطاب جیسی شخصیت پیدا نہیں کر سکتی، قیامت تک پیدا نہیں کر سکتی ہیں، عمر دنیا میں اب کہاں آ سکتا ہے؟ تو احادیث کی روشنی میں چند ایک وہ روایات عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ پہلی امتوں کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جن کی زبان پر اللہ حق کو جاری فرماتے تھے، الہامی باتیں کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کیسی شان کی حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کی بیویاں حضور کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی اور زور سے بول رہی تھی، جیسے میاں بیوی میں تکرار تو ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جن میاں بیوی میں تکرار نہ ہو تو استاد فرماتے ہیں وہ انسان ہی نہیں، یعنی دنیا کا ضابطہ ہے کہ میاں بیوی میں تکرار لازمی ہوگا، اس لیے کہ یہ تعلق ناز کا ہے، نیاز مندی کا نہیں ہے استاد شاگرد کی طرح، تو میاں بیوی میں تکرار ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی بیویاں حضور سے بول رہی تھی، آوازیں ان کی اونچی ہو رہی تھی، اچانک حضرت عمر تشریف لائے، دستک دی اور فرمایا عمر اجازت مانگتا ہے۔ ساری ازواج مطہرات اٹھ کر پردے میں چلی گئی تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ حضرت عمر تشریف لائے تو فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی اللہ کو ہنستا ہی رکھے۔ حضور نے فرمایا میں ان عورتوں پر ہنس رہا ہوں، اپنی بیویوں پر، کہ کیسی عجیب ہیں، میرے پاس بیٹھی تھی تو اپنی آوازیں اونچی کر رہی تھی اور تو آیا تو تیری وجہ سے ان کی آوازیں پست ہو گئی، یہ پردے میں چلی گئی۔ حضرت عمر زور سے بولی اور بولے کہ اے ازواج مطہرہ تم بھی عجیب عورتیں ہو، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا ایہن یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا عمر ابن الخطاب تم کیسی بات کرتے ہو، جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، شیطان تیرے کی ملاقات جب تیرے راستے میں ہونی ہو تو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے،
شیطان اس راستے سے گزر نہیں سکتا ہے جہاں سے عمر کا گزر ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، معراج کی رات میں نے حضرت بلال کا محل دیکھا، مجھے بتایا گیا یہ بلال کا ہے۔ ایک محل دیکھا بڑا عالیشان، اور اس کی ایک طرف میں ایک باندی بڑی خوبصورت بیٹھی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے چاہا کہ وہاں داخل ہو جاؤں، مجھے بتایا گیا یہ عمر ابن الخطاب کا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں چلا جاتا دیکھنے، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کروں گا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میں نے خواب دیکھا، حضور فرما رہے ہیں کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، بعض کی قمیص یہاں تک کی تھی، بعض کی اس سے نیچے تھی، بعض کی اس سے نیچے تھی، اور میں نے دیکھا عمر آپ کی قمیص تو پیچھے سے گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ فرمایا الدین، یہ تیری دین کی مضبوطی ہے، جتنا لباس لمبا ہوگا سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی یہ دیندار ہونے کی علامت ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ آستینوں کا بڑا ہونا، یہ جو آستینیں ہیں نا ان کا بڑا ہونا یہ بھی دینداری کی علامت ہے۔ یہ آستینیں ان کو کھلا رکھنا بہرحال یہ صلحاء کا لباس ہے۔ اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، میں سویا ہوا تھا، مجھ پر دودھ پیش کیا گیا، میں نے پی لیا اور میں نے اس کی تری اپنے ناخنوں میں محسوس کی۔ کبھی آدمی گھی کھائے یا دودھ پیے نا زیادہ تو اس کی تری آدمی کو محسوس ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی تری میں نے ناخنوں میں محسوس کی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر ابن الخطاب کو دے دیا۔ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا العلم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ اور سب نبی فرماتے ہیں، یہ عطا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں سب صحابہ مرید رسول ہیں، سب حضور کے مرید ہیں، اور عمر مراد رسول ہیں، مانگ کر اللہ سے لیا۔ نبی جس چیز کو مانگے وہ چیز کتنی عالیشان ہوگی جو ہمارے نبی کا انتخاب ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، یا اللہ ابو جہل سے یا عمر ابن الخطاب سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو اللہ نے عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا، ابو بکر تو بہترین ہے لوگوں میں سے، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ تو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین آدمی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا اگر میری یہ فضیلت ہے تو عمر یاد رکھو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، عمر سے بہترین آدمی پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے بہترین آدمی وہ عمر ابن الخطاب ہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہوتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے وہ عمر ابن الخطاب کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، وہ عمر کے آگے ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے ذاک الرجل ارفع امتی درجۃ فی الجنہ، یہ آدمی امت میں بہت ہی اونچے درجے پر ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جنت والے اعلیٰ علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ، عمر ابن الخطاب انہی میں سے ہیں بلکہ وہ تو اس سے بھی بڑے اوپر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور کہنے لگا یرحمک اللہ، ایک میت حضرت عمر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، حضور کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ۔ کیوں؟ اما کنت اسمع، بہت ہی کثیر، اما کنت اسمع، بہت ہی زیادہ میں سنا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور فرماتے تھے کنت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر، وفعلت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر نے ایسا کیا، وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر چلے، دخلت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خرجت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، میں نے مڑ کر دیکھا یہ کہنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زندگی میں حضور نے اپنے نام کے ساتھ یوں ان کے نام کو شامل فرما دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر و عمر جنت میں اولین و آخرین کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں۔ جتنے لوگ بڑی عمر میں دنیا سے جائیں گے، اولین و آخرین کے سردار وہ ابو بکر و عمر ہوں گے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب مسجد میں تشریف لاتے لم یرفع احد رأسہ، کوئی آدمی اپنا سر اٹھا کر حضور کو نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر و عمر کے۔ کان یتبسمان الیہ ویتبسم الیہما، حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور کتنی پیاری روایت ہے ترمذی شریف کی، حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا ھذان السمع والبصر، یہ ابو بکر و عمر تو میرے کان ہیں اور یہ تو میری آنکھیں ہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور دو وزیر میرے دنیا میں ہیں، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال یہ حضرت عمر ہیں جن کی شان میں اور بھی روایتیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ کتنی عالی شان شخصیت۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ انگریز کے خلاف لاہور کے مسلمانوں نے کہا، انگریز نے ظلم کیا، مسلمانوں نے کوئی جلسہ کیا سیاسی، اور اس نے کہا کہ انگریز یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو ہم کتنا روڈوں پہ نکل آئیں گے، تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ تو نہرو نے تقریر کی اور اس نے کہا میں بھی لاہور کے مسلمانوں پر حیران ہوں جن کی تاریخ میں عمر ابن الخطاب موجود ہوں، تو وہ دھمکی دیتے ہیں چنگیز خان کی۔ چنگیز خان اور علاقو خان عمر ابن الخطاب کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آج یونیورسٹیوں میں غیر مسلم بھی حضرت عمر پر مقالے لکھ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ ہمارے ہاں تو کتابوں کی ابھی وہ اہمیت ہی نہیں رہی ہے، اس سے پہلے نا کتابوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، تو ابھی بھی کچھ سال پہلے یہ برطانیہ میں یا کسی ملک میں کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، کتابیں، تو ایک عورت نے اس مقابلے میں حصہ لیا، جتنی کتابیں لے کر آئی ساری حضرت عمر ابن الخطاب کے بارے میں۔ لوگ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اپنے ملک اس پر چلا رہے ہیں جو حضرت عمر ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا نظام حکومت ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت کی حضور سے کیا محبت تھی، حضرت عمر کا رات کو رونا کیسے تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کیسے تھا، اور ان کی زندگی کے عجیب عجیب فضائل ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، الفاروق اتنی موٹی کتاب ہے، علامہ شبلی نعمانی کی اتنی موٹی، اور اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے نام سے آسان آسان اردو میں کتابیں آ گئی ہیں، لے کر ہم گھروں میں رکھیں، ہمارے بچے ان کو پڑھیں، وہ تاریخ سے واقف ہوں کہ یہ کیسے عظیم الشان لوگ تھے جن کو اللہ رسول کی طرف سے بھی تائید اور تقویت حاصل تھی۔ 26 ذوالحجہ کو حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نامی بدبخت آدمی وہ داخل ہوا، پہلے سے آخر محراب میں چھپ گیا، خنجر نکالا، 7 وار حضرت عمر پر کیے، پھر بھاگا اور 13 آدمیوں کو زخمی کیا، 7 ان میں سے شہید ہو گئے، نکل نہیں سکا، صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا اور وہیں پر اس نے خودکشی کر لی۔ پھر حضرت عمر ان دنوں میں جب ان
کو دودھ پیش کیا گیا تو آنتوں کے راستے سے نکل گیا. فرمایا اب میرا آخری وقت ہے. اور حضرت دعا بھی مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے شہادت بھی دے، نبی کے شہر میں بھی دے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم تعجب کرتے تھے عمر شہادت بھی مانگتے اور نبی کا شہر بھی. اللہ نے نہ صرف نبی کا شہر دیا، نبی کی مسجد بھی دے دی، بلکہ مصلی رسول پہ حضرت عمر کا خون گرتا ہے. اور بہرحال جب نماز کا وقت آتا رشی تاری ہوتی فوراً فرماتے مجھے اٹھا دو، بٹھا دو، نماز پڑھتے اور فرماتے اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے. آخری وقت میں بھی اس زخموں میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور پھر حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کے ساتھ دفن کی اجازت دے دو. اما جان رو رہی تھی. فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو اپنے اوپر فضیلت دیتی ہے، وہ یہاں دفن ہو جائیں. پھر بیٹے سے کہا بیٹا جب میری روح نکل جائے دوبارہ اپنی جان کے پاس جانا اور پوچھنا. دوبارہ چلے گئے. حضرت عائشہ نے پھر فرمایا یہاں پر ان کو تدفین ہو جائے. آج بھی وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہیں اور وہیں سے وہ اٹھائے جائیں گے. وہ آج بھی جنت میں، اور ہمارا عقیدہ ہے جنت سے بھی وہ جگہ اعلیٰ ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ آج بھی جنت میں ہیں اور اٹھے بھی جنت سے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی شخصیت پہ تان و تشریح کرے گا نا اور تھوکنے کی کوشش کرے گا وہ تھوک اس کے منہ پر گرے گا. ہم تو ان کے بلند درجات کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ان کو کیسے رفع درجات عطا فرمایا. آخری وقت میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر سے سر جھولی میں رکھا تھا، فرمایا میرا سر نیچے رکھ دو زمین پہ. بیٹے نے کہا حضرت ابا جان سر جھولی میں رہنے دو. فرمایا نہیں میرا سر زمین پہ رکھ دو شاید کہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے. کتنی عظیم شخصیت تھی. بہرحال اس شان کے ساتھ حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے. آج ان کا یوم شہادت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت طیبہ پڑھنے کی اور ان جیسی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں حشر بھی نصیب فرما دے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کی سال ثواب بھی کریں اپنی محبت بڑھانے کے لیے، اپنا اللہ اور رسول سے قرب بڑھانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور اپنے گھر کی خواتین کو اور اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں ہم ضرور مطلع کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حضرات کی سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا